رات تاریک تھی اور شمساباد یا پاگل نگری کی فضا پر سکوت طاری تھا۔ عمران اور صفدر اسی تالاب کے کنارے زمین پر اوندے پڑے تھے جس میں پاگلوں نے آگ لگائی تھی۔ کیا خیال ہے؟ دفتن صفدر نے سرگوشی کی۔ اندھیرے میں خیال سجائی نہیں دے رہا۔ آخر یہاں کرنا کیا ہے؟ لیٹے رہو چین سے اور اس نیلی روشنی کو تکتے رہو جو سامنے والی عمارت کی کھڑکی میں نظر آ رہی ہے۔ صفدر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آج سر شام عمران اس سے ملا تھا اور تاکید کی تھی کہ سوٹ کے نیچے تیراکی کا لباس پہن کر 10 بجے شب کو اس کا منتظر رہے۔ پھر 10 بجے وہ دوبارہ آیا تھا اور دونوں گھر سے روانہ ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ سوٹ کے نیچے تیراکی کے لباس کی موجودگی کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ کام کے کسی نہ کسی اسٹیج پر تیراکی ضرور ہوگی۔ کیا مچھلیاں پکڑنی ہیں؟ صفدر نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ جی نہیں، آپ صرف ریوالور پکڑے رہیں گے، عمران بولا۔ میں پانی میں اتروں گا اور آپ بھی احتیاطاً سوئمنگ ڈریس میں آ جائیے۔ کیا آپ سوٹ اتار چکے ہیں؟ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے آپ مجھے تیراکی کے لباس میں نہیں دیکھ سکتے۔ صفدر اسی طرح لیٹے لیٹے سوٹ اتارنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ صرف تیراکی کے لباس میں تھا اور ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تیار ہو؟ کچھ دیر بعد عمران نے پوچھا۔ بالکل۔ اچھا تو پھر میں چلا، عمران نے کہا اور صفدر نے اس کے پانی میں اترنے کی آواز سنی۔ رات خوشگوار تھی لیکن مطلق غبار آلود ہونے کی بنا پر تاروں کی چھاؤں موجود نہیں تھی۔ صفدر پوری ہوشیاری سے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے جا رہا تھا۔ اسے علم نہیں تھا کہ رات گئے تیراکی کے اس شوق کے پیچھے کس قسم کے حالات ہیں۔ اس نے دیر سے سگریٹ نہیں پیا تھا۔ خواہش شدید تھی لیکن وہ سگریٹ سلگانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایسے موقع پر جب حالات سے بالکل آگاہی نہ ہو وہ ہمیشہ محتاط رہتا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن حالات میں کوئی ایسی تبدیلی نہ ہوئی جس کی بنا پر صفدر کو ہاتھ پیر ہلانے پڑتے۔ چپ چاپ لیٹا رہا۔ پھر دفتن عمران کی سرگوشی سنائی دی۔ اب کپڑے پہن لو، کام بن گیا۔ کتنے پاؤنڈ کا ہوگا اندازاً؟ صفدر نے خوشدلی کا مظاہرہ کیا۔ گھر چل کر تول لینا، جواب ملا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی شاہراہ خاص پر جا رہی تھی۔ صفدر ڈرائیو کر رہا تھا اور عمران اس کے پہلو میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ کیا آپ کو شب بخیر کہوں؟ صفدر جھک کر اس کے کان میں بآواز بلند بولا۔ عمران چونک پڑا اور بکھلائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، آج معلوم ہوا کہ رات کو پانی کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ مجھ سے بھی معلوم کر سکتے تھے۔ اس دردسری کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ ابھی کل ہی تجربہ کیا تھا کہ اگر کہیں مرچیں لگ جائیں تو کس ڈگری کی جلن ہوتی ہے۔ بس خدا کے لیے خاموش رہیے، تم بھی تجربہ کر سکتے ہو۔ پسی ہوئی مرچیں ہر وقت جیب میں رکھتا ہوں۔ دفتن ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ عمران نے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر ریسیور نکالا۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز آئی۔ وہ X2 کی سی پھنسی سی آواز میں بول رہا تھا۔ نجومی کو 4 لڑکیاں ایک گاڑی میں لے گئی تھیں۔ گریشم روڈ کی عمارت B11 میں گاڑی داخل ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد نجومی دوسری گاڑی میں باہر نکلا اور گاڑی اسے اس کے اڈے کے قریب چھوڑ کر پھر B11 کی طرف واپس چلی گئی۔ B11 سے متعلق معلومات، عمران ماؤتھ پیس میں بولا۔ صدیقی اور نعمانی اس کے بارے میں چھان بین کر رہے ہیں۔ آل رائٹ، سٹاپ، عمران نے کہا اور ریسیور پھر ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھ دیا۔ صفدر بائیں ہاتھ سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ عمران نے اس سے کہا، اب مجھے میرے فلیٹ تک پہنچا دو۔ دوسری صبح عمران پھر شمس محل جا پہنچا، لیکن اس وقت وہ بہت ہی پائیدار قسم کے پلاسٹک میک اپ میں تھا اور حلیہ ہپیوں جیسا تھا۔ سینے پر ایک سال خوردہ میڈولین لٹک رہا تھا۔ نواب شمسو تک پہنچنے سے پہلے ہی چیتے سے مدبیڑ ہونی ضروری تھی، لہٰذا ہوئی اور عمران نے بڑی لاپرواہی سے کہا، ابے او بلے، میں مہاپاگل سے ملنا چاہتا ہوں۔ بلے؟ وہ غرایا، میں چیتا ہوں، بلہ نہیں۔ ہوگا کچھ، کہہ دے مہاپاگل سے کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ تم کون ہو؟ جھاپک۔ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ انجمن میں شرکت کے لیے۔ آج موقع نہیں ہے، موقع نکالو ورنہ ہم پھر ہنالولو واپس چلے جائیں گے۔ ہنالولو؟ چیتا اچھل پڑا۔ ہاں، کیا تم نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا؟ بچپن میں لولو سے ڈرتا تھا۔ جلدی کرو۔ اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا اور عمران جھوم جھوم کر میڈولین پر ایک انگریزی دھن بجانے لگا۔ چیتا جلد ہی واپس آ گیا اور خود بھی اس دھن پر جھومنے لگا۔ 2 منٹ تک دونوں موسیقی کی لہروں میں بہتے رہے۔ اس کے بعد اچانک عمران مضراب والا ہاتھ روک کر بولا، میں یہاں کیوں آیا تھا؟ مجھے یاد نہیں، چیتے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یاد کرو ورنہ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ میں انگریزی واعظہ کا مجذوب ہوں،
अभी तुम्हारी ABCD करके रख दूंगा। ये कैसे होती है? अपने कपड़ों से जुएं निकाल कर तुम्हें जबरदस्ती खिलाऊंगा। देखो ऐसी बातें ना करो कि मुझे क्या हो जाए। हमें तो जब भूख लगती है तो हम यही खाते हैं। चीते को उबकाई आई और इसने दोनों हाथों से मुंह पीटते हुए कहा, महापागल इस वक्त नहीं मिल सकते। कौन महापागल? जिनसे तुम मिलने आए थे। मैं किसी से मिलने नहीं आया था। तो फिर चलते फिरते नजर आओ। बेहतर यही है कि हाल में जाकर दूसरे पागलों के पास बैठो। बावली भी वही है। कौन बावली? महापागल की बावली। कितनी बड़ी है? जवान है। अच्छी बात है, मुझे हाल का रास्ता दिखाओ। चीता बाएं जानिब हाथ उठाकर बोला, सीधे चले जाओ, स्याह रंग के पर्दे वाले दरवाजे में दाखिल हो जाना। इमरान मेडोलियन बजाता हुआ हाल में दाखिल हुआ था। डाइस पर इसे नवाब शमसू की सेक्रेटरी नजर आई। वो खामोश बैठी थी और दूसरे पागल अपनी अपनी धुन में मगन शोरगुल में इजाफे पर इजाफा करते चले जा रहे थे। इमरान की मेडोलियन की आवाज दब कर रह गई। दफतन वो हाथ उठाकर चीखने लगा, सुनो लोगो सुनो, मैं सिंदबाद जहाजी हूँ, तुम्हें अपनी सियाहत की दास्तान सुनाऊंगा। दफतन बावली अपनी जगह से उठी और इमरान के पास आ खड़ी हुई। तुम कौन हो? इसने उसे घूरते हुए पूछा। पागल, हनालुलु से आया हूँ। बेहतर होगा कि वहीं वापस चले जाओ। यहाँ के पागलपन का सर्वे करने आया हूँ। तो हुकूमत से मदद चाहो, यहाँ क्या रखा है? तुम रखी हो ए हसीन लड़की। पागलों की नजर में हुस्न कोई रकत नहीं रखता। तुम कोई बहरूपिये हो। अगर कोई इतना होशमंद हो कि रूप और बहरूप में फर्क कर सके तो इसे पागल कौन कहेगा? हम तो तफरीहन पागल हैं। संजीदगी से कौन पागल होता है? बहुत चर्ब जुबान हो। अब हम अजनबियों को अंजुमन में शामिल नहीं करते। अगर मैं किसी बहुत बड़े पागल की सिफारिश लाऊं तो तब ये मसला काबिल गौर हो सकता है। तुम्हारा नाम? झापक। अजीब नाम है। पागलों के लिए कोई चीज अजीब ना होनी चाहिए। महापागल से इंटरव्यू के बगैर तुम अंजुमन में शामिल नहीं किए जा सकते। मैंने तो चाहा था लेकिन इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तुम मेरे साथ चलो। जरूर चलो। मैं जल्द अज जल्द अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहता हूँ। तुम्हारा ताल्लुक महकमा सुराग रसानी से तो नहीं? मेरा ताल्लुक मेरे अपने महकमे से है। तुम्हारा महकमा? बेसरोपा। चलो। वो दरवाजे की तरफ इशारा करके बोली। कुछ दूर चलने के बाद बावली ने इससे पूछा, क्या तुम भी नशा करते हो? नशा करता हूँ? वो चलते चलते रुक कर उसे घूरने लगा। मैं हनालुलु की बात कर रही थी। यहाँ के पागल तो कुछ देर के लिए ये भी भूल जाना चाहते हैं कि वो पागल हैं, लिहाजा तरह तरह की मनशियात इस्तेमाल करते हैं। अच्छी लड़की, पागलपन बजाय खुद एक नशा है। फिर चंद लम्हों के लिए झूठे नशों से क्या फायदा? नहीं, मैं मनशियात का आदी नहीं हूँ। क्या हनालुलु में ऐसी ही साफ उर्दू बोली जाती है? मेरे परदादा हिंदुस्तानी थे। परदादी समेत हनालुलु तशरीफ ले गए और इस बात का खास ख्याल रखा कि इनके बच्चे उर्दू से नाबलद ना रहने पाएं। खूब। रिहायशी हिस्से के करीब पहुंचकर फिर चीते से मतभीड़ हुई, लेकिन वो दरवाजे के सामने बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। बावली इमरान को इस कमरे में लाई जहां पिछले दिन चीते से दो दो हाथ हुए थे। आज भी यहाँ पिछले ही दिन की तरह अबतरी और बेतरतीबी नजर आई। यहाँ बैठो, मैं महापागल को तुमसे मिलने पर आमादा करने जा रही हूँ। इमरान उछक मेंटल पीस पर जा बैठा और बावली हंस पड़ी। बहुत मुनासिब जगह है, इमरान ने कहा और मेडोलियन बजाने लगा। बावली चली गई। 10 मिनट बाद वापस आई तो इमरान को बदसतूर मेडोलियन से उलझा हुआ पाया। कुछ देर बाद महापागल तुमसे मिल सकेंगे। फिलहाल तुम मेरे सवालात के जवाब दो, बावली ने कहा और कापी पेंसिल संभाल कर बैठ गई। करो सवालात। इमरान मेडोलियन का पीछा छोड़ता हुआ बोला। नाम? झापक। कौमियत? हनालोलोवी। मजहब इस्लाम। नाम से तो मुसलमान नहीं मालूम होते। झापक का क्या मतलब है? नामों में क्या रखा है? जब अमाल मुसलमानों के से नहीं तो नामों को क्यों बदनाम किया जाए? मोहम्मद अली नाम रखकर गलाजत के ढेर पर क्यों बैठूं? क्यों बैठे हो गलाजत के ढेर पर? उठ जाओ। उठना चाहता हूँ लेकिन पड़ोसी कमर थाम लेता है। तुम जानती ही हो कि इस्लाम ने पड़ोसियों को क्या दर्जा दिया है। चरब जुबानी के माहिर मालूम होते हो। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम आखिर हो कौन? झापक इज़्म का बानी। ये झापक इज़्म क्या चीज है? कुफ्र इस्लाम का मुरक्कब, ताकि किसी को भी कोई शिकायत ना हो। मैं नहीं समझी। जुबान से अल्लाह अल्लाह करते रहो और इसके वजूद को दरोग मसलहत आमेज समझो और ये सोचो कि दुनिया के हर दौर के ज़हीन आदमी सोचते रहे हैं, लेकिन खौफ फसाद खल्क से जुबान नहीं खुली और सुख्न हाय गुफ्तगी नागुफ्ता रह गए। बहुत खतरनाक आदमी मालूम होते हो, मसलहत कोश आदमी। मैंने तुम्हारे जवाबात लिख लिए हैं, इन्हें महापागल के सामने पेश करूंगी
اور اب میں مناسب نہیں سمجھتی کہ وہ فوری طور پر تم سے ملاقات کریں۔ کیوں؟ تمہارا مسلک خود میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تم پاگل پن کو مسلک نہیں سمجھتی تو پھر اس انجمن سازی کا گھڑا کیا معنی رکھتا ہے؟ اب اس وقت جاؤ، کل آنا۔ فی الحال میں تم سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتی۔ تمہاری مرضی۔ وہ مینٹل پیس سے اتر آیا۔ شمس محل سے نکلنے کے بعد وہ ایک طرف چل پڑا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا جاتا۔ دھوپ تیز تھی، کچھ دور پیدل چلتا رہا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ تعاقب نہیں کیا جا رہا تو ایک ٹیکسی رکوائی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی روک تو لی، لیکن اسے گھورتا ہوا بولا، پیسے ہیں جیب میں؟ عمران نے نیم وا آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 کا ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پچھلی سیٹ کی بجائے وہ ڈرائیور کی برابر والی سیٹ پر بیٹھا۔ کدھر چلوں؟ جہاں 10 روپے ختم ہو جائیں وہیں مجھے اتار دینا۔ بہت اچھا صاحب، آپ کدھر کا ہپی ہے؟ بس ادھر ادھر کا سمجھ لو۔ صاحب، آپ لوگوں کی وجہ سے بڑا گھپلا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ ہم خود گھپلا ہیں۔ پرسوں رات صدر میں ہنگامہ ہو گیا اور ایک بس اسٹاپ پر ایک انگریز عورت نظر آئی جو صرف پتلون پہنے ہوئی تھی اور اس کے گھنگریالے بال کاندھوں پر لہرا رہے تھے۔ میں جھپاک سے ٹیکسی گھما کر اس کے آگے پہنچا اور اپنی 7 پشتوں کو گالیاں دیتا ہوا ٹیکسی بگاتا دور نکل گیا۔ کیوں؟ آگے داڑھی تھی، کوئی ہپی صاحب تھے، تو اس میں برا ماننے کی کیا بات تھی؟ وہ بات اڑا کر بولا، میں ایک ایسے بنگلے سے واقف ہوں جہاں صرف ہپی لڑکیاں رہتی ہیں۔ میں نے آج تک وہاں کوئی مرد نہیں دیکھا۔ آہا، تو پھر کیوں نہ تم مجھے وہاں پہنچا دو؟ انگریز لڑکیاں ہیں، تب تو اور بھی اچھا ہے۔ اچھی بات ہے، جب میں دیکھوں گا کہ 10 روپے پورے ہونے والے ہیں تو میں آپ کو وہیں پہنچا دوں گا۔ تم مجھے فوراً وہیں پہنچا دو، بقیہ پیسے میں تم سے واپس نہیں لوں گا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑی عمارت کے پھاٹک پر ٹیکسی رکی اور عمران نے پرمانی انداز میں سر کو جنبش دی۔ عمارت کا نمبر B11 تھا۔ ٹیکسی اسے وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ تو یہ بات ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ خیر، تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے؟ پھاٹک اندر سے مقفل نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے احتیاط برتنے کے باوجود دھوکہ کھایا ہے۔ ان لوگوں نے کسی دوسرے طور پر اس کی نگرانی کی تھی، اور جب اس نے کسی سواری کی خواہش کی تو انہی لوگوں کی ایک ٹیکسی اسے مل گئی اور اس طرح وہ اس عمارت B11 تک آ پہنچا جس کی نشاندہی پچھلی رات اس کے ماتحت نے کی تھی۔ استاد محبوب نرالے عالم کو چند لڑکیاں اسی عمارت میں تو لائی تھیں۔ وہ پھاٹک کو دھکیل کر کمپاؤنڈ میں داخل ہوا۔ لان سنسان پڑا تھا۔ کچھ عجیب وضع کی عمارت تھی۔ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ صدر دروازہ کون سا ہو سکتا ہے۔ عمارت کے قریب پہنچ کر پل بھر کے لیے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی اور پھر آگے بڑھ کر ایک دروازے کو دھکا دیا تھا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کے دونوں اطراف میں اوپر جانے کے لیے زینے تھے۔ کوئی ہے؟ دفتن اس نے انگریزی میں ہانک لگائی۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کرو، کیونکہ میں ایک فنکار ہوں، تمہارا جی بہلاتا ہوں۔ اور پھر اس نے جھوم جھوم کر میڈولین بجانا شروع کر دیا۔ دفتن ایک مرگلی سی لڑکی بائیں جانب والی زینے سے نیچے اتری اور اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ عمران نے مضراب روکی اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں کس کی اجازت سے داخل ہوئے ہو؟ لڑکی نے جلائے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی اجازت سے۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے پوچھا تھا کہ اس شہر میں میرے قبیلے کے لوگ کہاں ملیں گے، تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عمارت سے واقف ہوں جہاں بہت سی ہپی لڑکیاں رہتی ہیں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ ہنالولو سے۔ اچھا، تو میرے ساتھ آؤ، آج ہمیں ایک سازندے کی ضرورت تھی، تم میڈولین بہت اچھا بجاتے ہو۔ چلو، عمران جھومتا ہوا بولا۔ وہ جن زینوں سے اتری تھی پھر انہی پر چڑھنے لگی۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ اوپر پہنچ کر ایک کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے عمران کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کمرے میں 4 لڑکیاں بیٹھی اونگ رہی تھیں۔ 5ویں نے داخل ہوتے ہی چیخ ماری، مل گیا! وہ چونک کر آنکھیں ملنے لگیں، پھر عمران پر نظر پڑتے ہی کرسیوں سے اٹھ گئیں۔ کیا یہ آسمان سے اترا ہے؟ ان میں سے ایک بولی۔ نہیں، اپنے پیروں سے چل کر آیا ہے، میڈولین بہت اچھا بجاتا ہے۔ او ہو، تو وہ کمپوزیشن اس کے حوالے کر دو، شاید کامیاب ہو جائے۔ وہی مرگلی سی لڑکی جو عمران کو یہاں لائی تھی اپنا پرس کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی، پھر ایک پرچہ نکال کر اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، ذرا اس کمپوزیشن کو تو ٹرائی کرو، تمہیں 1 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، 10 منٹ کافی ہوں گے۔ اس نے کاغذ سامنے رکھ کر میڈولین کے تار چھیڑے اور 1 منٹ بعد لڑکیوں نے تھرکنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک ہاتھ ہلا ہلا کر تال دیتی جا رہی تھی۔ گڈ۔ کچھ دیر بعد وہ یک زبان ہو کر بولی،
चलो अब रिक्रिएशन हॉल में चलकर मश्क करें। कमरे का एक दरवाजा दूसरी तरफ भी खुलता था। वो सब इससे गुजरकर इमारत के दूसरे हिस्से में पहुंचे और नीचे जाने के लिए इन्हें फिर जीने तय करने पड़े थे। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें चारों तरफ दीवार पर बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। मरगरी लड़की ने इमरान को सांस छेड़ने का इशारा किया। बेहंगम सा रक्स शुरू हो गया। इमरान बज़ाहिर आंखें बंद किए झूम झूम कर मेडोलियन बजा रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो जरा बराबर भी गाफिल नहीं था। अचानक लड़कियां खौफजदा अंदाज में चीखने लगी और इमरान की आंखें खुल गईं। इसने देखा कि दीवार पर लगे हुए आईनों की रंगत कदरे जर्द हो गई है और इनमें इसकी असल शक्ल नजर आ रही है। इसने अपने गालों पर हाथ फेरा। मेकअप बदस्तूर मौजूद था। इसने फिर आईनों की तरफ देखा। इनमें किसी हिप्पी की बजाय क्लीन शेव इमरान खड़ा था। दफतन लड़कियां भूत भूत चीखती हुई जीनों की तरफ दौड़ गईं और इमरान वहीं खड़ा रहा। अब वहां इसके अलावा और कोई नहीं था। इसने फिर मेडोलियन बजाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हा में चारों तरफ से कहकहों की आवाजें आने लगी। इमरान ने मिज़राब वाला हाथ ना रुकने दिया। इसने इन कहकहों पर म्यूजिक देने की कोशिश कर डाली थी। अली इमरान, किसी अनदेखे आदमी ने उसे मुखातिब किया। मैं सुन रहा हूँ, इमरान ने हाथ रोके बगैर ऊंची आवाज में कहा। कहो, क्या कहते हो? तुम्हारी शोहरत अच्छी नहीं है। सामने आकर बात करो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। तुम मेरे सवालात का ठीक ठीक जवाब दो, वरना इस इमारत से जिंदगी भर ना निकल सकोगे। अगर तुम इन 5-6 लड़कियों को बावर करा सको कि मैं भूत नहीं हूँ, तो फिर मैं खुद ही इस इमारत से बाहर निकलना पसंद ना करूंगा। बकवास बंद करो। चलो खामोश हो गया, अब फरमाओ। ये गुफ्तगू उर्दू में हो रही थी। नामालूम आदमी लहजे के एतबार से देसी ही मालूम होता था। तुम पागलों की अंजुमन में क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? मैं खुद भी पागल हूँ, इसलिए। तुमने नजूमी को वो गजल क्यों रटाई थी? ये मालूम करने के लिए कि वो सचमुच पागल हैं या नहीं। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि इस अंजुमन के पर्दे में कोई गैर कानूनी हरकत हो रही है? बेहतर होता कि तुम ये सवालनामा किसी अखबार में शाया करा देते और मैं पब्लिक के फायदे के लिए अखबार ही के जरिए तुम तक अपने जवाबात पहुंचा देता। वक्त जाया ना करो। तुम तस्वर भी नहीं कर सकते कि कितने बड़े खतरे से दो चार हो। अगर ये बात है तो जरा जल्दी करो। मैं लड़कियों को दिया हुआ कंपोजिशन रवां कर रहा था। हाँ, मेरा ख्याल है कि इस अंजुमन के पर्दे में कोई गैर कानूनी हरकत हो रही है। अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगे? अगर केस पुलिस के हवाले कर देने के काबिल ना हुआ तो फिर ब्लैकमेलिंग, इमरान ने अहमकाना अंदाज में हंस कर कहा। और अगर तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाए तो? क्या कहने? जरूर कोशिश करो। इमरान ने मेडोलियन के तारों पर जरब लगाई। संजीदगी से गुफ्तगू करो। मुझे किसी बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वैसे अगर तुम मेरे सामने आओ तो ये मुमकिन है, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम्हें काफी खूबसूरत होना चाहिए। अली इमरान, अब तुम खुद को हर कदम पर मौत से दो चार समझो। 4 और 8 भी समझने को तैयार हूँ। तुम सामने तो आओ। तुम्हारी ये ख्वाहिश जल्दी पूरी कर दी जाएगी। दोपहर का खाना तुम हमारे साथ ही खाओ। वो लड़कियां होंगी मेज पर, अगर तुम ख्वाहिश करो तो। इन्हीं की वजह से तो दौड़ा आया था यहाँ, वरना क्या जरूरत थी। अच्छा, अब तुम अपना शुगल जारी रख सकते हो। अचानक इमरान ने महसूस किया कि इन आईनों की रंगत मामूल पर आ गई है। फिर इसे अपना मेकअप किया हुआ चेहरा भी नजर आया। इसने तवील सांस ली और फर्श पर अकड़ों बैठने की कोशिश में मुंह के बल गिर पड़ा। पतलून इतनी तंग थी कि अकड़ों बैठ ही नहीं सकता था। फिर उठ खड़ा हुआ और मेडोलियन बजाने लगा। इतने में 5-6 लड़कियां जीनों पर नजर आईं जो थरकती हुई सीढ़ियां तय कर रही थीं। मरगरी लड़की ने इसके लिए एक बोसा भी हवा में उड़ाया था, जिसे इमरान ने अपनी नाक की नोक पर रिसीव करने का मुजाहिरा किया। ये अपनी जगह एक निदरत थी। अल्फाज में बयान करना मुश्किल है कि इसने ऐसा क्यों कर किया था। जीनों से उतरकर वो इसके गिर्द नाचने लगी। आईनों में अब इमरान की बजाय एक हिप्पी नजर आ रहा था। कुछ देर बाद घंटे की आवाज सुनाई दी और वो नाचते नाचते रुक गईं और मरगरी लड़की ने इमरान का मिजराब वाला हाथ पकड़ लिया। हाउ स्वीट यू आर, इमरान मुस्कुरा कर बोला। सचमुच? इमरान ने सर को अजबाती जुम्बिश दी। अच्छा तो चलो, ये खाने का गांग था। कहाँ चलूं? खाने का गांग क्या चीज होती है? लड़की ने इसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई जीनों की तरफ ले चली। चारों लड़कियां इसके पीछे चल रही थीं। इनमें से कोई भी खामोश नहीं थी। जुबानें कतरनी की तरह चल रही थीं। डाइनिंग हॉल में एक बड़ी मेज के गिर्द 8 आदमी बैठे नजर आए। 10 कुर्सियां खाली थीं। ये लोग वायजा कता के एतबार से अच्छे आदमी नहीं मालूम होते थे। दफतन एक लड़की ऊंची आवाज में बोली, शरीफ आदमियों, साजिंदे का भी इंतजाम हो गया। अब तुम खाना खाओ, ये साज बजाएगा और हम नाचेंगे। इमरान मिजराब से सर खुजाने लगा। एक आदमी मेज पर घोंसा मारकर धाड़ा, साज बजाओ।
اور عمران نے میڈولین بجانا شروع کر دیا۔ یہ کمرہ بھی خاصا وسیع تھا۔ وسیع نہ ہوتا تو 18 کرسیوں والی یہ میز یہاں کیوں ہوتی؟ لڑکیوں نے میز کے گرد تھرکنا شروع کر دیا۔ عمران دیوار سے لگا کھڑا میڈولین بجاتا رہا۔ وہ ان 8 آدمیوں کو ہر زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ان کے جسموں پر چست قسم کی قمیصیں اور بے حد چست پتلونیں تھیں۔ سب سے زیادہ خطرناک ان کی پیٹیاں تھیں، جن میں چاروں طرف تیز دار والے چاقوؤں کے پل لگے ہوئے تھے، اور ان کی لمبائی کم از کم 4 انچ ضرور رہی ہوگی۔ عمران نے انہیں تشویش کی نظروں سے دیکھا اور پھر لاپرواہی سے سر جھٹک کر جھومتا ہوا ایک ماہر سازندے کی طرح اپنا رنگ جمانے لگا۔ دفعتاً ایک مرد کھانا چھوڑ کر اٹھا اور رقص کرنے والیوں میں شامل ہو گیا۔ عمران نے محسوس کیا جیسے لڑکیاں خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ وہ اس کی پیٹی میں جڑے ہوئے داردار پھلوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمران نے طویل سانس لی اور اس کی آنکھوں میں ظاہر ہونے والی حماقت کچھ اور گہری ہو گئی۔ اچانک ان میں سے ایک مرد دھاڑا، لڑکیوں تم ہٹ جاؤ، اور وہ سب سہم کر ایک گوشے کی جانب دوڑ گئیں۔ اچھا وہیں کھڑی ترکتی رہو۔ عمران نے ہانک لگائی اور وہ اب بھی میڈولین بجائے جا رہا تھا۔ جس آدمی نے لڑکیوں سے ہٹنے کو کہا تھا اپنی پیٹی کھول کر ایک طرف ڈال دی۔ شاید عمران سے ہاتھا پائی کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ عمران کے ہاتھ اب بھی نہ رکے۔ حال میں بدستور نغمہ بکھیرتا رہا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ عمران کے قریب پہنچ کر اس کی گردن دبوچ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عمران نے دھکا دے کر اس کے بائیں پہلو پر لات رسید کی۔ دفعتاً ایک نامعلوم آدمی کی آواز حال میں گونجی، ٹھہر جاؤ، یہ بھوکا ہے، پہلے اسے کھانا کھلاؤ۔ لات کھانے والا برا سا منہ بناتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ صفدر شمس محل کے آس پاس منڈلاتا رہا تھا۔ جولیانا فنٹز واٹر اس کے ساتھ تھی۔ اسے بلیک زیرو سے ہدایت ملی تھی کہ عمران پر نظر رکھے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ ایک ہپی کے میک اپ میں شمس محل گیا ہے، اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ان دونوں کو وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ عمران وہاں سے جا چکا تھا۔ دونوں عمارت کے کمپاؤنڈ کے باہر ہی رک گئے تھے، اور جولیا کہہ رہی تھی، پاگلوں کی انجمن کا مقصد کیا ہے؟ عمران ہی سے پوچھنا، صفدر نے کہا، اور سگریٹ سلگھا کر بائیں جانے والی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کار پھاٹک کے قریب ہی رک گئی تھی۔ کیا اجنبیوں کو اندر نہیں جانے دیتے؟ ایسا نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ غیر ملکیوں کی بڑی اوبگت ہوتی ہے۔ ہمیں صرف عمران پر نظر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا اگر ہم اندر پہنچ جائیں۔ مجھے ایک غیر ملکی خاتون بناؤ اور خود مقامی گائیڈ بند کر اندر چلو۔ تم باز نہیں آؤ گی۔ اچھا چلو، تم ایک مسلمان خاتون ہو، قبرص سے آئی ہو، نام رفیع علی جلال ہے، میں یاد رکھوں گی۔ چلو گاڑی اندر لے چلو۔ گاڑی اندر پہنچ کر اسی ہال کے سامنے رکی جہاں پاگلوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ وہ گاڑی سے اترے۔ ہال کے صدر دروازے کے قریب 2 ہپی لڑکیاں نظر آئیں۔ انہیں دیکھ کر وہ اندر چلی گئی تھیں۔ کیا خیال ہے، چلو گے اندر؟ جولیا نے صفدر سے پوچھا۔ بڑا مشکل کام یہ معلوم کرنا ہے کہ تم حقیقتاً کیا چاہتی ہو۔ چلو، وہ گاڑی کے پاس سے ہٹ کر ہال کے صدر دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ صفدر کو مجبوراً تیزی سے آگے بڑھنا پڑا تھا، کیونکہ اسے گائیڈ کے فرائض انجام دینے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں عمران یقینی طور پر دکھائی دے گا۔ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ بتائی گئی تھی کہ وہ اپنے داہنے کا بایاں گوشہ بار بار پھڑکا رہا ہوگا۔ حال میں پہنچ کر انہوں نے صرف انہی دونوں لڑکیوں کو ہوش میں دیکھا جو صدر دروازے پر نظر آئی تھیں۔ بقیہ لوگ نشے میں دھت بے حس و حرکت پڑے تھے۔ صفدر بلند آواز میں جولیو کو بتانے لگا، یہ اس شہر میں اپنے نوعیت کا واحد ادارہ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، لیکن ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں صرف ہمارے ہی یہاں کے پاگل اتنے ترقی یافتہ ہیں کہ پاگل پن کے باوجود ان میں اجتماعی شعور پایا جاتا ہے۔ واقعی حیرت کی بات ہے، جولیا نے حیرت زدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں وہ دونوں لڑکیاں ان کے قریب آ کھڑی ہوئیں اور انہیں ایسی نظروں سے گھورتی رہیں جیسے ان کی آمد ناگوار گزری ہو۔ دفعتاً ایک جولیا سے پوچھ بیٹھی، تم کہاں سے آئی ہو؟ قبرص سے، اور میرا نام رفیع علی جلال ہے، جولیا نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم صرف اپنوں سے مسافہ کرتے ہیں، لڑکیوں میں سے ایک نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ جو اس حد تک سوچ سکے اسے ہم پاگل کیسے کہیں گے؟ صفدر بولا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دوسری غرا کر صفدر کی طرف جھپٹی۔ یہ یہاں کے عجائبات اور نوادرات دیکھنا چاہتی تھی۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی پاگلوں کی انجمن نہیں ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے اور ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ اتنے میں نواب صاحب کی سیکرٹری یعنی باولی حال میں داخل ہوئی اور سیدھی انہی لوگوں کی طرف چلی آئی۔ جب صفدر نے اسے بتایا کہ وہ ایک گائیڈ ہے اور اپنے کسٹمر کو ادھر لایا ہے تو بڑے مخلصانہ انداز میں بولی، بڑی خوشی ہوئی،
ٹورسٹ بھی ہماری طرف متوجہ ہونے لگے ہیں، اس طرح ہم اپنا پیغام ساری دنیا میں پہنچا سکیں گے۔ تم دونوں ہمارے مہمان ہو، اس لیے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے صدر یعنی مہاپاگل سے ملاؤں گی۔ میں باولی ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر عمارت کی رہائشی حصے کی طرف روانہ ہو گئی۔ عمران کے لیے ریکریشن ہال میں کھانا لایا گیا۔ مرگلی لڑکی پیش تھی۔ نہ جانے کیوں عمران محسوس کر رہا تھا کہ اس پر کسی حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے، بلکہ خود اس نے شروع ہی سے اسے اپنے خصوصی توجہ کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ وہ فرش پر اکڑوں بیٹھ کر کھانے لگا۔ مرگلی لڑکی بھی اس کے قریب ہی موجود تھی۔ اگر اس میں زہر ملا ہوا ہو تو؟ اس نے مسکرا کر آہستہ سے پوچھا۔ ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ پیٹ بھر جانے کے بعد کیا ہوگا، عمران نے نوالا کچلتے ہوئے کہا۔ آٹھوں جیالے اسے کیناتوز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں بتا دو، بہت خطرناک ہیں۔ اگر سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تو تمہاری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میرے لیے بالکل نیا تجربہ ہوگا، اس لیے چلنے دو۔ 10 منٹ سے زیادہ نہیں دیے جا سکتے، نامعلوم آدمی کی آواز حال میں گونجی۔ 3 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، تم بے فکر رہو، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ تم کیوں دیوانگی میں مبتلا ہو؟ مرگری لڑکی کے لہجے میں جنجلاہٹ تھی۔ تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، موت سے چھیڑ چھاڑ میری ہابی ہے۔ ٹھیک 3 منٹ بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نامعلوم آدمی کی آواز آئی۔ آخری موقع، اب بھی سوچ کر بتاؤ، تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ تم جو کوئی بھی ہو بالکل احمق معلوم ہوتے ہو۔ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا تھا جو میری تجسس کی جبلت کو جگا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا مطلب؟ تالاب میں آگ لگ جانا۔ محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض نے بھی دیکھا تھا وہ منظر، لیکن پھر وہ پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ کیپٹن فیاض جانتا ہے کہ نواب شمسو بہت بارسوخ آدمی ہے، اس سے بھی میری گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس باقاعدہ طور پر کوئی شکایت نہ پہنچے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اپنی بات کرو علی عمران۔ میری بات یہ ہے کہ میں معاملے کی تہ تک پہنچ کر اپنی آمدنی میں اضافہ کروں گا۔ اچھی بات ہے، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے سائز کا صندوق تو ہوگا ہی تمہارے پاس، لاش کو بھی بآسانی ٹھکانے لگا سکو گے، لہٰذا تمہاری آسانی کے لیے میں مرنے کو تیار ہوں، عمران نے کہا اور میڈولین بجانے لگا۔ وہ آٹھوں حیرت سے پلکیں چپکا رہے تھے۔ دفتن ان میں سے ایک نے ریوالور نکال کر کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ عمران نے بڑی معصومیت کے ساتھ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ریوالور والے کے اشارے پر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر عمران کی جمع تلاشی لینی شروع کی۔ اس کے بعد شاید عمران کو غافل سمجھ کر اس کے پیٹ پر گھونسا مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ اس کا مقدر تھا کہ عمران ہرگز غافل نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ تو کام نہ کر سکا، البتہ عمران کے 2 ہتھڑ جو اس کے سینے پر پڑا تھا اس سے کئی گز پیچھے اچھال پھینکا، بس اتنا ہی کافی تھا۔ ریوالور والے نے فائر جھونک مارا اور ایک لڑکی کی چیخ سے فضا جھنجھنا اٹھی۔ عمران تو اب خود ریوالور والے کے سر پر سوار تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے اس سے ریوالور چھین لیا۔ لڑکی فرش پر تڑپ رہی تھی۔ دوسری لڑکیوں پر گویا مسلسل چیخوں کے دورے پڑ گئے تھے۔ بدبخت آدمیوں، دفتن عمران دھاڑا، دیکھو کہیں وہ ختم ہی نہ ہو جائے، اور اس کا خیال رکھنا کہ اب ریوالور میرے ہاتھ میں ہے۔ آٹھوں بت بنے کھڑے رہے۔ لڑکی کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ نامعلوم آدمی کی قہر میں ڈوبی ہوئی آواز حال میں گونجی، اب یہ زندہ بچ کر نہ جانے پائے۔ عمران نے جواباً اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے کہا، ریوالور میں 5 راؤنڈ باقی ہیں اور بقیہ 3 کو میں تل کر کھاؤں گا۔ پھر وہ انہیں کور کیے ہوئے زینوں کی طرف بڑھنے لگا۔ مرگلی لڑکی بھی زینوں کی طرف بڑھی۔ نہیں سویٹی، کل شام کو سی بریز میں ملنا، عمران مسکرا کر بولا۔ فی الحال مجھے جانے دو۔ وہ مر گئی، تمہاری وجہ سے مر گئی، لڑکی پاگلوں کی طرح چیخی۔ آٹھوں میں سے ایک دھاڑا، لڑکی پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ عمران انہیں کور کیے ہوئے زینے طے کرتا رہا۔ اوپر پہنچا تو ایک بڑا سا کتا غراتا ہوا اس پر جھپٹ پڑا۔ عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس غیر متوقع سچویشن سے کسی قدر نروس ضرور ہوتا، لیکن وہ عمران تھا، انسانی افعال کی مشین۔ کتے پر ایک گولی ضائع کرنے کی بجائے وہ اسے ہاتھا پائی پر آمادہ ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی ایک پچھلی ٹانگ اس کی گرفت میں آئی، اس نے تیزی سے گردش دے کر ان آٹھوں پر پھینک مارا جو اس کے پیچھے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ گویا ان پر ایک طرح سے آسمانی بلا نازل ہوئی۔ کتے نے جنجلاہٹ میں ایک کی گردن دبوچی اور اپنے شکار سمیت زینوں سے لڑکتا ہوا فرش تک جا پہنچا۔ بقیہ 7 اب پوری طرح بکھلا گئے تھے۔ عمران کا پیچھا چھوڑ کر وہ اپنے ساتھی کی جان بچانے میں لگ گئے۔ ادھر عمران برق رفتاری سے اسی حال میں پہنچا جس کے دروازے سے عمارت میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ مقفل ملا۔
لیکن 3 مسلسل فائروں نے کفل کے پرخچے اڑا دیے۔ ہال سے کمپاؤنڈ میں پہنچا اور پھر چند لمحوں میں وہ سڑک پر تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔